پیارے سامعین، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ایک واقعہ خلیفہ عمر بن الخطاب کا. Dear listeners, our story today is called A Story of Umar bin al-Khattab. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے. ایک مرتبہ جب قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت تکلیف اٹھائی تاکہ تمام لوگوں تک ہر قسم کی امداد پہنچ جائے اور شہر میں کوئی بھی رات کو بھوکا نہ سوئے. ایک رات حسب معمول حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہر کا دورہ کر رہے تھے. ان کے ساتھ ان کا غلام اسلم بھی تھا. جب وہ گلیوں میں گھوم رہے تھے تو سب طرف خاموشی تھی اور لوگ سو رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس شہر میں کوئی ایسا نہیں ہے جسے قحط نے پریشان کیا ہو. لیکن پھر جب انہوں نے گلی کا موڑ کاٹا تو انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی جہاں کی روشنی تھی. وہاں سے انہیں بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جھونپڑی کی طرف گئے. دروازے پر دستک دی. ایک عورت نے دروازہ کھولا. آپ نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ وہ بھوکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کا غلام دونوں گھر کے اندر گئے اور دیکھا کہ عورت چولہے پر کچھ پکا رہی ہے. آپ نے پوچھا کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا کہ ہنڈیا میں پتھر اور پانی ہے. یہ بچوں کو دکھانے کے لیے کہ کھانا جلد تیار ہو جائے گا. امید ہے کہ جلد ہی وہ روتے روتے تھک کر سو جائیں گے. Umar ibn al-Khattab was the companion of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and second caliph of Muslims when it was the year of famine. Caliph Umar, may Allah be pleased with him, took pains to ensure that adequate relief reached all people and that there was nobody in the city who went to sleep hungry. One night, as usual, Caliph Umar, may Allah be pleased with him, went on his rounds. He was accompanied by his slave Aslam. As he strolled from street to street, all was quiet and the people seemed to be asleep. Umar, may Allah be pleased with him, thought to himself, thank God, there is no one in the city whom the famine has afflicted. Then, as he turned a corner, he saw a cottage where light was on, and from where he could hear the children crying. Umar, may Allah be pleased with him, went to the cottage, knocked at the door. A woman opened the door. He asked the reason why are the children crying. She said that they are hungry. Umar, may Allah be pleased with him, and his slave both went inside and saw the woman cooking something on the stove. The Caliph asked, and what are you cooking? The woman replied, there are stones and water in the pot to show the children that food will be ready soon. I hope that soon they will be exhausted and go to sleep. یہ دکھ بھری کہانی سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا. انہوں نے سوچا تھا کہ شاید ان کے کیے ہوئے
انتظامات کی وجہ سے شہر میں کوئی مصیبت زدہ نہیں بچا ہے اور یہاں ایک خاندان بھوکا مر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاتون سے کہا کہ وہ ابھی فوری طور پر اس کے خاندان کے لیے امداد کا بندوبست کریں گے۔ وہ بیت المال تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے ضروری سامان ایک تھیلے میں ڈالا اور تھیلا لے کر واپس جھونپڑی میں آئے۔ ان کے غلام نے اصرار کیا تھا کہ وہ تھیلا اٹھائے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا بوجھ تو وہ خود ہی اٹھائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سامان کی تھیلی خاتون کے حوالے کی اور خود کھانا پکانے کے سارے عمل کی نگرانی کرتے رہے۔ ماں نے اپنے بچوں کو جگایا اور گرم گرم کھانا پیش کیا۔ ہر بچہ لذیذ کھانا کھا کر خوش اور مطمئن تھا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت اطمینان ہوا۔ انہوں نے ماں سے بچوں کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ عورت نے بتایا کہ بچوں کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور خاندان کی کفالت کے لیے کوئی نہیں رہا ہے۔ گھر میں جو کچھ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا اور وہ سب پچھلے 3 دن سے بھوکے تھے۔ Listening to this sad story, Umar, may Allah be pleased with him, felt guilty. He had thought that because of the arrangements made by him, no one was afflicted in the city, and here was a family which was starving. He said to the lady that he would arrange relief for her family immediately. Caliph Umar, may Allah be pleased with him, went to the Bayt al-Mal, the treasury. There he put the necessary provisions in a bag and carried the bag to the cottage. His slave insisted that he would carry the bag, but Caliph Umar, may Allah be pleased with him, said that he would carry his burden himself. He came back to the woman's house and handed over the bag of provisions to the lady and supervised the whole process of cooking. The mother woke up her children and served the hot meal. Children were very happy and went to sleep satisfied. That made the Caliph satisfied too. Umar, may Allah be pleased with him, asked the mother about the father of the children. She said that the father of the children had died and there was no one to support the family. Whatever little was in the house had been gradually used up and they were starving since last 3 days. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خاتون سے پوچھا کہ اس نے اپنی پریشانی خلیفہ کو کیوں نہیں بتائی۔ اس خاتون نے کہا کہ غربت کی وجہ سے اسے عزت نفس کا احساس ہے اور وہ خلیفہ سے کسی احسان کی بھیک نہیں مانگ سکتی۔ اس نے مزید کہا کہ خلیفہ کا فرض تھا کہ وہ اس بات کی یقین کرے کہ اس کے عوام میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بھوک سے مر رہا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم ٹھیک کہتی ہو، معافی چاہتا ہوں، ماضی میں میری غیر ذمہ داری کو نظر انداز کر دو۔ مستقبل میں یہ دیکھنا میری ذمہ داری ہوگی کہ آپ کی تمام ضروریات ریاست پوری کرے۔ اور جب اس خاتون کو معلوم ہوا کہ جو شخص اس کی راحت کے لیے آیا ہے وہ خود خلیفہ ہیں، تب اسے اطمینان ہوا کہ خلیفہ اپنے فرائض کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ اس دن کے بعد اس غریب ماں کو بیت المال سے باقاعدہ وظیفہ ملتا رہا۔
The Caliph asked the lady why she had not brought her distress to the notice of the Caliph. The lady said that in spite of her poverty, she had some sense of self-respect. She could not go and beg the Caliph for his favors. She added that it was the duty of the Caliph to ascertain that there was no one in his charge who was starving. Omar, may Allah be pleased with him, said, "You are right. Please excuse me for overlooking in the past. For the future, it will be my responsibility to see that all your needs are met by the state." And when the lady realized that the man who had come to her relief was the Caliph himself, she felt satisfied that the Caliph takes his duties very seriously. After that day, the poor mother received regular payments from the Baitul Mal, the treasury. प्यारे सामाइन, ये वाक़या यहाँ ख़त्म होता है। हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। Dear listeners, the story ends here. Goodbye for now.